طریقے کا کامیاب اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنا کام کسی مقصد کو سامنے رکھ کے، اس لیے کہ بغیر مقصد کا کام کرنے والا عقل مند کبھی نہیں ہوگا۔ ہم نے رات میں اپنے سماج میں سڑکوں پہ دیکھا ہوگا، کبھی کسی انسان کو خدا نہ خواستہ ایسا نظر آئے جو بغیر کسی جہت کے چل رہا ہے، ہاتھ دیکھ رہا ہے، فضائیہ کے لیے باتیں کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو ہم اس کے واسطے کہتے ہیں چونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے کام کا، لہذا یہ انسان عقل مند نہیں۔ معمولاً اسے ہماری آسان زبان میں پاگل ہی کہا جاتا ہے۔ یہی پوری زندگی کا سسٹم چلتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ حساب کریں، نوجوان بچے اپنی زندگی کا اور بزرگان اپنے آنے والی نسل کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے معمولاً دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ جو اسکول اسٹوڈنٹ جایا کرتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہونا چاہیے، ہمارا ہوم ورک مکمل ہونا چاہیے، ہماری پریزنٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے، ہمیں صحیح ریویژن کرنا ہے، ہمیں سارے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس لیے کہ جب ہم یہ سب کمپلیٹ رکھیں گے تو امتحان میں ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے، ہم کو پروموشن ملے گا اور ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کا ایک مقصد ہے۔ اس بچے کو ہر انسان کہے گا یہ لڑکا کیا ہے، عقل مند ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کو آگے بڑھا۔ اسی کے برخلاف اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رہتے ہوٹلوں میں ہیں، کھاتے ہوٹلوں میں ہیں، کھیلتے کلب میں ہیں، جاتے سنیما گھر میں ہیں، ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں تو بس ٹائم پاس کرنے کے واسطے، وقت گزارنے کے واسطے۔ ہر انسان یہ کہے گا کہ لڑکا عقل مند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے مقصد کے تحت اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ ایک ٹیچر کی ایک مثال کے ذریعے میں تقریباً ایک بات آپ کو بچوں کو سمجھا سکا۔ جو انسان کسی مقصد کے تحت کام کرتا ہے اسے عقل مند کہا جاتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو بے مقصد کرتا ہے کام تو اسے عقل مند نہیں کہا جاتا۔ سینکڑوں مثالیں سماج میں آ سکتی ہیں۔ دکانداری اور بزنس میں بھی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں بڑے منظم طریقے سے، دن بھر میں شام کو جا کر کے اپنا حساب کرتے ہیں، نفع نقصان کا کیلکولیٹ کرتے ہیں، انکریز کرنے بڑھانے کے سلسلے میں محنت کرتے ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے کہ بزنس مین سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اپنے بزنس پر دھیان دیتا ہے، چاہتا ہے آگے بڑھے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب دیکھا تو دکان بند دیکھی، گھر آباد دیکھا، کچھ دنوں بعد دیوالیاں نکل جاتا ہے، پھر ہر انسان کہتا ہے یہ عقل مند نہیں ہے۔ دو مثالیں ہو گئی، بچوں کی ہو گئی، بزرگوں کی ہو گئی۔ تو اب ایک چیز، ان دو مثالوں سے ایک بات کو ہم آپ کے تک پہنچا سکیں کہ جو مقصد کے تحت کام کرتا ہے وہ عقل مند کہا جاتا ہے۔ جو مقصد اور ہدف اور ایم لے کے آگے نہیں بڑھتا اسے عقل مند نہیں، بے وقوف اور پاگل کہا جاتا ہے۔ مجھے آپ کے انصاف سے جواب دیں، ہم اور آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ میں نے روک لیا اپنی گفتگو کو۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں یا نہیں، مومن ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو طے کرنا پڑے گا مقصد والے مسلمان ہیں یا بے مقصد مسلمان۔ نہیں میری بات پہنچی ہے، بچوں تک سمجھا سکے؟ سمجھا؟ یعنی اگر ہم، اچھا بتائیے مسلمان ہم کیوں ہیں؟ کل ملا کر کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت میں اعلیٰ مقامات ہم کو مل جائیں، یہی تو مقصد ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو عزیزوں، اگر ہم اس بات پر طے کر چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اگر کام وہ کریں کہ جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، اللہ کی رضایت حاصل ہو جائے، آل محمد ہم سے راضی ہو جائے، تو ہماری بات واپس کریں گے، ہم عقل مند مسلمان کہے جائیں گے، مقصد والے مسلمان کہے جائیں گے۔ لیکن اگر کام وہ کریں تو جو جنت سے دور کر رہا ہو، جہنم سے نزدیک کر رہا ہو، تو ہمیں عقل مند ہم اپنے کو نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے کو بے وقوف مسلمان کہنے کی منزل میں آتے ہیں۔ اور یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں عزیزان؟ مشکل کہاں آگے پھنستی ہے؟ کیا ہماری منزل یہ ہے کہ ہم نے جب مقصد زندگی مظہر کو نہیں بنایا اور اس کو ہدف نہیں بناتے، اس پر ہم اپنے
اس مسئلے پر غور فرمائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ہم دین اپنائے دین اور دین چھوڑے بھی؟ ممکن ہے کہ میرا کوئی بچہ، میرا کوئی نوجوان مجھ سے اس بات میں سوال کر لے کہ مولانا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو دیندار ہیں، ہم دین کو ہم نے اختیار کر لیا تو دین اپنا لیتے ہیں، تو ہم دین چھوڑتے نہیں ہیں۔ عزیزوں، سینکڑوں مثال صبح سے شام تک ہماری زندگی میں آتی ہے کہ ہم دین اپناتے بھی ہیں، دین چھوڑتے بھی۔ میں اپنے بچوں کو یاد دلاؤں تاکہ متوجہ رہ جائیں کہ ہم دین اپناتے بھی، ہم دین مانتے ہیں، دین پر ایمان رکھتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دین بھی مانتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، برے کام بھی انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دین اپناتے بھی ہیں اور دین چھوڑتے بھی ہیں۔ اگر کہیں پر اس مرحلے میں ہم ہیں کہ دین اپناتے بھی ہیں، دین چھوڑتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کوئی وہ مثال ہو کہ جو میرا بچہ اور نوجوان اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ دین اپناتے بھی ہیں، دین کو مانتے بھی ہیں، شریعت نے جہاں جہاں منع کیا کہ اسے نہ دیکھو اسے دیکھتے بھی ہیں، شریعت نے جہاں منع کیا اسے نہ کھاؤ یہ حرام ہے اسے کھاتے بھی ہیں۔ نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کو روک دو، ارے بھائی صاحب کیوں کھاتے ہو، یہ حرام ہے، یہ فلاں رام آسرے اور رام بھروسے کی دکان کا ہے، اس طرح کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولانا ٹیسٹ تو اسی میں آتا ہے، حلال چیزوں میں تو ٹیسٹ ملتا ہی نہیں ہے، یعنی ہم پوری زندگی ٹیسٹ کے ذریعے گزارتے ہیں اور اسی میں ٹیسٹ ڈھونڈا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بچوں یاد رکھ رہے ہیں ٹیسٹ ملے گا مگر ایک جگہ ملے گا۔ میں نے ایک لفظ کہی جس میں آپ کو غور کیجیے اکیلے میں جا کر کے، نعمتوں میں ٹیسٹ ملے گا مگر ایک ہی جگہ ملے گا، یا یہاں ٹیسٹ لے لو یا وہاں ٹیسٹ لے لو۔ اگر ٹیسٹ یہاں لے لیا یہاں کی نعمتوں میں تو وہاں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر اپنے نفس پر کنٹرول پیدا کر کے اللہ کے حکم کی پابندی کر کے اور ہم یہاں کے ٹیسٹ کو جس حرام ہے اس کو ترک کر دیں گے تو پروردگار اس سے بہتر ٹیسٹ ہم کو ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چاہیے کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ صحیح مسلمان اور صحیح صاحب ایمان پر ایک سوال ہو جائے۔ عزیزان محترم، میرے بچوں نوجوانوں، یاد رکھو کہ دین کی پابندی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھی کبھی کبھی سوچا کرتے ہیں دین کے احکام اتنے سخت ہیں، تو یاد رکھیے گا انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ انسان کچھ سوچتا ہے، انسان کچھ چاہتا ہے، انسان کچھ کرتا ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرو، انسان کچھ سوچتا ہے اسے کہتے ہیں خیال، انسان کچھ چاہتا ہے اسے کہتے ہیں خواہش۔ جب خیال اور خواہش مل جاتی ہے اور جو پریکٹیکلی طور سے سامنے آتا ہے اسے عمل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ یہاں پر ہیں تو میں جماعت آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا عزیزان محترم، عمل مشکل نہیں ہے، خیال مشکل ہے۔ شاید میں اپنی بات ابھی زیادہ واضح نہیں کر سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کروں کہ آپ سوچیں کہ مولانا کیا فرما رہے۔ سوچنا تو مشکل نہیں ہے، عمل تو مشکل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا کہ سوچنا مشکل ہے، خیال مشکل ہے، عمل مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیال وہ ہوتا ہے، میں اپنی سماجی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ خیال اس چیز کا نام ہے کہ جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچی، شاید اپنی بات واضح نہیں کر سکا۔ جب کبھی بھی انسان کسی، بلکہ آسان مثال تو شاید زیادہ بہتر اور زیادہ آسان ہو جائے، کسی چیز پر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک 50 کلو کی ایک گیہوں کی بوری رکھی ہوئی ہے، چاول کی بوری تیری رکھی ہوئی ہے، ہم نے اسے دور سے دیکھا اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا اوہ اتنی بڑی میں اٹھا نہیں سکتا، میرے ساتھ رہے۔ اس کو ہم نے کیا سوچا اس کے بارے میں، اتنی 50 کلو میں تو اٹھا نہیں سکتا۔ آپ یہ جان لیجیے کہ میں اٹھا نہیں سکتا،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سوچ لیا ہے۔ اسی کے برخلاف ہم نے دیکھا کہ 2-3 آدمی ہمارے جیسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب یہ اٹھا سکتے ہیں تو میں بھی اٹھا سکتا ہوں۔ پر جیسے ہی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا، ہمارا ذہن اتنی انرجی دے گا کہ اس کام کو ہم کر بیٹھیں۔ اگر میرے ساتھ یہاں پر آئے ہیں تو دین کی پابندی مشکل نہیں ہے، دین کی پابندی کا خیال مشکل ہے۔ جس دن ہم یہ سوچ لیں گے اور ہمارا ذہن دیدار بن جائے گا، ہماری فکر دیدار بن جائے گی، اس دن دین کا کوئی عمل مشکل نہیں ہوگا۔ اگر میں عرض کروں کہ مثال دوں تو زیادہ مشکل نہ ہوگی۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں سماج میں، ماہ مبارک رمضان کی مثال دیں، آپ اس سے کہیں کہ روزہ رکھو، ارے روزہ 18 گھنٹے بنا کوئی 17 گھنٹے کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ یا سماجی مثال میں کتنی دیر بغیر ماوا کے، بغیر گٹکے کے، بغیر بیوی کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ہم سے برداشت نہیں ہے۔ ہم چین اسموکر ہیں، ایک پاؤچ پھاڑ کے ختم نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا پاؤچ منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ بھلا کہ 17-18 گھنٹے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن جو سوچتے نہیں حکم خدا ہے، اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری رکھی ہے، ہم دین کی پابندی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے روزہ رکھیں گے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ اسی اعتبار سے رکھتا ہے کہ اس کی قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے حکم خدا کے سامنے، وہ سوچتا ہے کہ مشکل امر نہیں ہے۔ تو میری بات یہاں تک پہنچی نہیں پہنچی؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوچنا مشکل ہے، عمل مشکل نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو دین اپناتے ہیں اور دین چھوڑتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے ابھی ہماری فکر، ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ مسلمان نہیں۔ میں اپنی بات تک آ چکا ہوں اور یہاں سے کچھ دیر آپ کی خدمت میں پوری بحث کو جہاں تک آپ مقدمے سے گزر کے آیا ہوں تاکہ اپنی بات پہنچا سکوں، شاید کسی نتیجے تک پہنچ سکے اور کوئی فائدہ مند انشاءاللہ بحث رہے گی۔ جو میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ذہن ابھی مسلمان نہیں ہوا، اسی لیے دین چھوڑتے بھی ہیں اور دین اپناتے بھی ہیں۔ آپ یہ کہیں گے مولانا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا ذہن، ہم تو مسلمان، پکے مسلمان، خاندانی مسلمان، کئی پشتوں سے مسلمان، کیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ذہن مسلمان نہیں ہوا ہے؟ عزیزان محترم، میں ایک پہچان بتا دیتا ہوں اور اس کو اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا ذہن مسلمان ہے یا نہیں۔ توجہ دیجیے گا کہ ہمارا ذہن مسلمان ہے یا نہیں۔ میں ایک پہچان بتانا چاہتا ہوں، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہمارا ذہن خدا کے خلاف سوچنا شروع کر دے تو سمجھیے گا ہمارا ذہن مسلمان نہیں ہے۔ اور جب ہمارا ذہن خدا کے احکام پر راضی ہو جائے تو ہم کو سمجھنا پڑے گا ہمارا ذہن مسلمان ہے۔ جب ذہن مسلمان ہوگا، فکر مسلمان ہو جائے گی، انسان کے اعضاء و جوارح مسلمان ہو جائیں گے، انسان مسلمان ہوگا، اطراف کا مسلمان ہوگا، پوری سوسائٹی مسلمان بن سکتی ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ اگر واضح نہ ہوئی تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کا ذہن خدا کے خلاف سوچنا بند کر دے، سمجھیے گا ہم پکے مسلمان ہیں۔ اور جب تک ہمارا ذہن خدا کے خلاف سوچ رہا ہے تو یقین جانیے ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے ذہنی طور سے۔ فزیکلی ہو سکتا ہے ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں، مجلس میں چلے جائیں، درس میں چلے آئیں، تمام مسجد کے مراسم اور پروگرام کے اندر ہم شرکت کریں، لیکن ابھی ہم واقعی مسلمان نہیں بنے۔ میں آپ کو 2 پتے بتا دوں کہ کہاں پر انسان کب اللہ کے خلاف سوچتا ہے۔ میرے ساتھ رہے شاید مثالیں کام آ جائیں کہ انسان اللہ کے خلاف کب سوچتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، ہم نہیں سوچتے ہیں۔ ہم اپنی مثال دیں، مثلا میں فٹ پاتھ پر میں کوئی اپنا دھندا کر رہا تھا، چادر بچھا کر کے، پلاسٹک بچھا کر کے، کوئی تھوڑا بہت سامان 200 400 500 ہزار کا سامان لے کے میں فٹ پاتھ کے اوپر اپنا دھندا کر رہا تھا۔ متوجہ میرے ساتھ رہیں، دھندا کر رہا تھا، گزارا کر رہا تھا۔ اچانک مئی جون کا موسم، شدید گرمی، دوپہر کا وقت، نہ بادل آئے، نہ گرج ہوئی، نہ چمک ہوئی، اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور میں اپنا سامان
جب تک میں سمیٹوں، میرے ساتھ رہیں گے، جب تک میں اپنا سامان سمیٹوں اتنی دیر میں میرا سامان اور میرا مال کیا ہو گیا؟ بھیگ گیا۔ آپ میری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم سیدھے آسمان کی طرف دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ مالک، ہم غریب انسان تھوڑا سا دھندا کر کے اپنا پیٹ پال رہے تھے، بہت بڑا بزنس تو نہیں تھا، اگر تجھے پانی برسا نہیں تھا تو بادل آتے، گرج ہوتی، چمک ہوتی، ہم تھوڑا بہت اپنا سامان سمیٹ لیتے، یہ تو نے تو میرا مال بھگا دیا۔ میں لفظ کہہ دوں، مال ہی نہیں بھیگا، ایمان بھی بھیگ گیا۔ ہم میری مثال پہنچی نہیں پہنچی کہ ہم خدا کے خلاف سوچتے نہیں سوچتے، ہمارا ذہن سوچ رہے کہ مالک اس وقت نہیں ہونا چاہیے، جس کی طرف امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے عرفہ میں اسی طرح اشارہ فرمایا ہے۔ درست ہے کہ امام نے فرمایا کہ اللہم انی اخشاک کانی اراک، اے میرے پروردگار میں تجھ سے ایسے ڈروں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، حتی اللہ کو تعجیل ما اخرت و تاخیر ما عجلت۔ شکر سنانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، یعنی امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے مالک میں تجھ سے ایسے ڈروں جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ایک دن مثال دی تھی، شاید میرے بچوں کو یاد ہو جائے گی کہ انسان سامنے ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرا ہوتا ہے، انسان نہیں۔ اگر مثال نہیں یاد تو میں ریپیٹ کر دوں، بدل کے مثال دو، شاید آسان ہو جائے۔ ہم اور آپ اپنے بچے رہتے نہیں رہتے، گھر میں پالتے ہیں، گھر کے 2-3 روم ہیں، ایک روم میں بچے ہیں، دوسرے روم میں ہم آرام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہے گا کہ انسان جب ڈائریکٹ دیکھتا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور انسان نہیں سامنے دیکھتا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ رہیں گے، ہم ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، بچے دوسرے کمرے کے اندر ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ پپا بغل کے روم میں ہیں، مگر شرارت ہوتی رہتی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، تماشا ہوتا رہتا ہے۔ تجربہ ہے یہ تجربہ، وہ ہڑا آواز آتی رہتی نہیں آتی رہتی، وہ مار رہا ہے، وہ کتاب پھینک رہا ہے، وہ پینسل پھینک رہا ہے، وہ ہنگامہ کر رہا ہے، وہ مار رہے پٹک رہے، آواز آ رہی نہیں آ رہی۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ بغل کے روم میں ہوں میں، کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ ان کو بچوں کو پتا ہے کہ میں بغل کے روم میں ہوں، مگر وہ ہنگامہ کرتے ہیں، یقین تو ہے مگر آپ کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، لیکن جیسے ہی میں روم سے اٹھ کے ان کے روم کے ایک دروازے پر آ جاؤں گا، فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بالکل اٹینشن ہو جائے گا، سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقیدہ پروردگار یا خدا کے دیکھنے کا عقیدہ نہیں، لفظ بدل دو، خدا ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، عقیدہ رکھنا الگ ہے، ایسا عقیدہ کہ واقعاً وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ الگ ہے۔ رات دن ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اعمال میں فرق نہیں آتا۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ تو ہے مگر جو آنکھوں سے دیکھ کر کے اس کا اوپر یقین پیدا کرنا چاہیے ویسا پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر ہمارا ذہن اس کے انداز سے ہے، ہزاروں مثالیں آپ اس کے سلسلے میں عرض کر سکتا ہوں، آپ کے اندر بہت ایسا نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کم وقت کے اندر اپنی بات کو پہنچا سکوں۔ یہی بات ہے کہ ہمارا ذہن خدا کے خلاف سوچتا ہے۔ اگر میری یہ مثال سمجھے نہ ہوں گے بچے تو میں ایک دوسری مثال دوں، میری بات بالکل واضح ہو جائے کہ ہمارا ذہن خدا کے خلاف سوچتا ہے۔ میری بحث سمجھ میں آ رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے خلاف سوچتے ہیں، ہمارا ذہن بنتا ہے، مینٹلٹی ہے۔ دیکھیے اس طرح آگ لگا کرتی ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، بہت مانے مثال میں تھا، کہیں رہ رہا تھا، میں مولوی اپنے کو سمجھ رہا تھا، میں نماز بھی پڑھا رہا تھا، پڑھتا بھی تھا، مثال آپ سمجھے، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا، سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ میں اسے بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی پڑھتا ہوں، ٹائم پہ نماز بھی پڑھاتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، تاریخ تبلیغ بھی کر رہا ہوں۔ میرے بغل میں ایک برد مومن میرے ہی جیسا مسلمان، اپنا شیعہ ہے، غیر چاہنے والا، میرے پڑوس میں مسجد پڑوس کے اندر اس کی بھی ہے، گھر ہی پاس میں ہے، نہ کبھی مسجد میں گیا، نہ کبھی مجلس میں گیا، نہ کبھی کسی کار خیر میں حصہ لیتا ہے، لاوبالی، بے دین، لامذہب۔ کنڈیشن سامنے آ گئی، میں دیدار سارا کام کرتا ہوں، وہ بالکل لامذہب۔ اتفاق سے ایک دن آگ لگی، وہ میرے گھر میں لگی،
میرا گھر جل گیا، میرا سامان جل گیا، میرے کپڑے جل گئے، میرے سارے امکانات جل گئے. وہ جو بغل میں بے دین تھا اس کے ہاں ایک لپٹ بھی نہیں گئی. میں رکتا ہوں، آپ بھی سوچیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہمارا اس وقت کیا ذہن کام کرے گا؟ ہم سیدھا سب کو اٹھائیں گے، مالک یہ تو سمجھ میں نہ آیا، میں تو تیرا دیندار بندہ، میں تیرا مخلص بندہ، میں مرکز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، کار خیر کرتا ہوں. جلنا تھا تو میرا ہی گھر جلا. وہ تو نہ کبھی سجدہ کرتا ہے، نہ کبھی مسجد گیا، نہ کار خیر کیا، ہمیشہ گناہ میں رہتا ہے، اس کا کچھ نہ بگڑا. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ذہن خدا کے خلاف سمجھ رہا ہے، جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ ہمارا سوچنا نہیں سوچ رہا، جیسے ہی یہ سوچے. لیکن جب ذہن اسلامی توجہ سے جو نتیجہ لینا چاہتا ہوں، لیکن جب ذہن اسلامی بن جاتا ہے، فکر مذہبی بن جاتی ہے، خدا والا مزاج بن جاتا ہے، ذہن اسلامی اور انقلابی بن جایا کرتا ہے، اس وقت انسان سوچتا ہے کہ مالک اگر میرا سامان جل گیا تو کوئی بات نہیں، میرا گھر جل گیا تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کل اس کے اندر میرا کوئی نقصان تھا، تو نے بڑے نقصان سے بچا لیا. میری بات کی دیر گفتگو میں میری نتیجہ نہیں، میں آپ کے وقت عزیز کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ذہن کے اندر ایک اسلامی فکر لے کر کے اٹھیں. مجھے جو ذمہ داری دی ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں تک اپنی بات کو پہنچا سکوں. یعنی جب اس انداز سے سوچنا شروع کریں، اگر کہیں نقصان ہو جائے، اگر کہیں بیماری ہو جائے، اگر کہیں پریشانی ہو جائے، تو تم یہ سوچو کہ مالک یہ بہتر جو تم نے کیا یہ ہمارے حق میں یہی بہتر ہو. جس دن ہم اس طرح سوچنا، بہت سے مسائل آتے ہیں عزیزان محترم. میں فور ایگزامپل آپ کو دوں، جیسا میں نے ابھی سرکار سید الشہداء کا جملہ عرض کیا جو دعائے عرفہ میں امام نے فرمایا تھا، حتی لا احب تعجیل ما اخرت و تاخیر ما جلد. مالک میں تجھ سے اس طرح ڈرنے لگوں، اس طرح ڈروں کہ اس کے بعد میں جو تو نے میرے لیے آج رکھا ہے یہ نہ سوچوں کہ یہ بعد میں ہوتا، اور جو تم نے میرے لیے بعد میں رکھا ہے اس کے لیے ابھی نہ سوچو. شاید میری بات واضح نہیں ہوئی، میں ترجمہ کر کے آگے نکلنا نہیں چاہتا، لیکن محسوس کریں اس مسئلے کو کہ آخر ہوتا ہے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. ایک انسان ہے، ایک مشکل ہے، ایک مکان بنانا چاہتا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی بیمار ہے، کوئی آزار ہے، کسی مسائل کے اندر ہے، ہم پریشان ہیں، کہیں سے پیسے وغیرہ امکانات نہیں مل پا رہے ہیں، کوئی سسٹم حل نہیں ہو پا رہا ہے. ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا، اس کے 1 مہینے بعد کسی نے ہم کو ایک بڑی اماؤنٹ دے دی. ہم کیا سوچیں گے؟ کاش یہ اماؤنٹ اس وقت مل گئی ہوتی جب مجھے ضرورت تھی. میری بات پوچھی یا نہیں پوچھی؟ امام اس کو سمجھانا چاہتا ہے. یہ خیال نہ کرو، یہ سوچو کہ وہ جانتا ہے کب کیا کیا جائے. تم نہیں سمجھ سکتے ہو. بہت سے مسائل ہوتی ہیں. میں ایک دو واقعات میرے ذہن میں ایک واقعہ چھوٹا سنا دوں کہ انسان کبھی سوچتا ہے کہ ارے یہ کام ابھی ہو جانا چاہیے تھا، بعد میں جب رزلٹ سامنے آتا ہے سمجھتا ہے مالک تو بڑا کریم پروردگار. مجھے واقعہ یاد ہے، میرے دوستوں میں ظاہراً تھے اور انہوں نے ذکر کیا کہ وہ تہران کا معاملہ تھا. وہ تہران سے جانا چاہ رہے تھے دبئی کی طرف. توجہ کیجیے اس مثال پر کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے. وہ آئے، فلائٹ میں جگہ ٹائٹ کی پوزیشن تھی، بہت انہوں نے کوشش کی اور ان کو بہت ایمرجنسی تھی، مگر ان کو فلائٹ میں جگہ نہیں مل سکی. بہت جتن کیا، بہت ریکویسٹ کی، بہت کام کیا، مگر فلائٹ میں جگہ نہیں ملی. نتیجے تو وہ رہ گئے اور رہ کے ایئرپورٹ کے اوپر. اس کے بعد ان کو دوسرے دن جانے کی نوبت کا ٹکٹ مل گیا. میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں، ابھی وہ فلائٹ اڑی، کچھ دیر بعد خبر آ گئی فلائٹ جو ہے وہ سمندر کے اندر گر گئی. جو جب ہمیں ٹکٹ نہیں ملا تو ہم کیا سوچ رہے تھے؟ ارے مالک کیا ہے، کر دے میرا کام ہو جائے، میں اپنے عزیز کے یہاں پہنچ جاؤں، اپنے کام میں پہنچ جاؤں. لیکن اگر وہ مل گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک اس بات کو سمجھتا ہے کہ کب کسے کیا دیا جائے، کب نہ دیا جائے. یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر راضی ہو. جیسا کہ امام چہاروں کا امام زید العابدین علیہ السلام جب آپ مریض ہوتے تو ایک دعا پڑھتے تھے. صحیفہ کاملہ میں دعا پڑھتے
میں خلاصہ سنا الفاظ کے ساتھ بات نہیں، لیکن خلاصہ اس مفہوم کو ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بیمار پڑتے تھے تو امام یہ دعا فرماتے تھے، اس کے اندر اس مفہوم کے ساتھ امام نے ہمارے ذہنوں کی رہنمائی کی، راہبری کی کہ میرے پروردگار میں تیرا اس پر شکر ادا کروں کہ جب میں سلامت تھا اور تیری عبادت کرتا تھا، یا اس پر شکر ادا کروں کہ آج جو بیمار ہو گیا ہوں تیری عبادت نہیں کر پا رہا ہوں۔ کیوں؟ امام نے اس کا ریزن بھی ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے میرے مالک جب میں صحت تھی، میرے پاس سلامتی تھی، میں طاقت تھی میرے پاس، جب میں کار خیر کرتا تھا تو ثواب دیتا تھا، آج میں بیمار ہو گیا ہوں عمل نہیں کر سکتا، یہ تیرا کرم ہے کہ صرف نیتوں پہ ثواب دے رہا ہوں، میں اس پر تیرا شکر ادا کروں یا اس پر۔ یعنی انسان کی رہنمائی کے لیے صحیفہ کاملہ کی یہ دعائیں، یہ ارشادات وہ خود اس بات پر متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں ذہنی طور سے، فکری طور سے ہر لمحے مسلمان ہونا چاہیے۔ جب ہم اسلامی فکر و مینٹلٹی پیدا کر لیں گے تو پھر دین کی پابندی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ اگر بچوں نے پڑھا ہوگا، میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں، عزیزان محترم، جو معصومین گناہ نہیں کرتے، پوری بحث ہے بحث عصمت جو طلبہ نے درس میں اس بات کو پڑھا ہوگا، میں اس کو خالی اپنی بات کو جوڑنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بات کو پڑھا ہوگا آپ نے کہ جو امام معصوم گناہ نہیں کرتا یا معصومین جو گناہ نہیں کرتے، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پابند بنایا گیا ہے۔ یہ بحث پڑھی نہیں پڑھی، اکثر بچوں نے پڑھی ہوگی، بھول گیا ہو تو میں ریویژن کروا دوں اس بحث کو۔ ایک سوال ہوتے ہیں آپ ایک لفظ ہے کہنا چاہتا ہوں، آپ مطالعہ کیجیے انشاءاللہ متوجہ ہو جائیں گے کہ امام معصوم یا معصومین جو گناہ نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کہ وہ پابند ہیں، ان کو جکڑ دیا گیا نہیں، امام گناہ کرنے پر اتھارٹی ہے مگر نہیں کرتا۔ کیوں؟ بہت سے مسائل کتابوں میں لکھی ہیں۔ ایک مثال میں نارمل مثال ایک حضرت میں کہیں پر ہے، وہ انسان ہے جو گندا پانی بہہ رہا ہے، کیمیکل والا پانی نالیوں بہہ رہا ہے، GIDC وغیرہ میں آپ جا کے دیکھیں چترا وغیرہ میں جو کیمیکل کا پانی بہتا رہتا ہے، وہیں پر وہ بچے جو اس علاقے کے لوکل الیکٹریٹ انگوٹھا ٹیپ وہ غریب جو وہاں بستے ہیں، وہ ان پانیوں کے پانی کے اندر پیر بھی ڈالتے ہیں، کھیل بھی لیتے ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ اس طرف سے گزریں گے تو احتیاط کریں گے کہ آپ کا کپڑا بھی دور رہے، آپ کا جسم بھی دور رہے، اس لیے کہ وہ کیمیکل ہے، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے کیوں اس میں پیر نہیں رکھا؟ کہا اس لیے کہ ہم اس کے نقصان کو جانتے ہیں۔ میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ہم کیوں اس میں پاؤں نہیں ڈالیں گے؟ اس لیے کہ ہم یہ جان رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، ہمارے اندر جلد کی اور چمڑی کی بیماری پیدا کر دے گا، ہم کو نقصان کر جائے گا۔ جب ہم کسی گناہ کے نقصان کو سمجھ لیں گے تو کبھی بھی گناہ کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ ہم میں اور معصومین میں یہی فرق ہے، معصوم اس گناہ کے اثرات کو دیکھتا ہے تو نزدیک نہیں جاتا، ہم اس کے نتائج کو نہیں سمجھتے کہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک مرحلہ گفتگو کا ہو گیا، میں دیکھو میرے پاس ٹائم ابھی میرے پاس 10-12 منٹ اور ٹائم ہے، میں آپ کی خدمت میں ہوں چونکہ آج میں تنہا آپ کے سامنے رہوں گا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ذہن جو مسلمان نہیں ہوتا تو ہمیشہ ہم خدا کے خلاف سوچنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں اور بہت سے کام اس طرح کے انجام دیا کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا کر دیا، یہ پابندی لگاتا ہے، وہ پابندی لگاتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ایک مثال سے اپنی بات کو اور آسان کروں بچوں کے واسطے۔ ہم اور آپ اپنی آغوش میں ایک بچہ پالتے ہیں جو اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے، 1 مہینے کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، 2 مہینے کا ہے۔ وہ بچہ نہیں جانتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا۔ یہ کون طے کرتا ہے؟ کون اس کے بعد سے انتظام کرتا ہے؟ کس کو فکر ہوتی ہے؟ ماں باپ۔ گرمی کا موسم ہے تو ہلکے کپڑے پہنائے جائیں، سردی کا موسم ہے تو گرم کپڑے پہنائے جائیں۔ رو رہا ہے تو دیکھے کان میں درد تو نہیں، پیٹ میں درد تو نہیں ہے،
بخار آ گیا دوا کا انتظام کیا جائے، تڑپ رہا ہے تو دودھ کا انتظام کیا جائے. یہ ساری فکریں کس کو ہوتی ہیں؟ ماں باپ. میرے ساتھ یعنی ایک بچہ جس کو کچھ اپنا نہیں معلوم، اس کے واسطے جو اپنا کچھ کر نہیں سکتا، اس کے واسطے ساری فکر کس کو ہوتی ہے؟ ماں باپ کو. یہ ماں باپ ہے کون؟ خالق صاحب ہیں؟ نہیں، یہ سسٹم کا ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے. میری بات شاید پہنچ رہی ہے میرے بچوں تک. یعنی جو ماں باپ ولادت کا ذریعہ بنتے ہیں، جب انہیں اپنے بچوں سے اتنا محبت اتنا پیار ہوتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، تو جو خالق حقیقی ہے کیا وہ اپنے بندوں کا برا چاہے؟ ہمیں خالی ذہن کو تیار ہے، ہم اپنے ذہن کو آمادہ نہیں کر پا رہے ہیں. واقعہ مشہور ہے، جناب نوح سے بھی اور کسی اور نبی سے واقعہ تھا، اب یاد آ گیا تو سن لیجیے. چونکہ مربوط گفتگو ہے کہ ان کا کام برتن بنا کے اور بیچتے تھے، بازار مٹی کے برتن بناتے تھے اور فروخت کیا کرتے تھے. میں نے جناب نوح کے اعتبار سے اس بات کو جناب نے دیکھا جس کو یہ حوالے سنانا چاہتا ہوں. مٹی کے برتن بناتے تھے کمار باپ والے جیسے ہوتے ہیں اور بنا کر کے بیچا کرتے بازار میں لگا کرتے. جب امت نے زیادہ پریشان کیا تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار یہ امت تو تیرے راہ میں آنے والی نہیں ہے، نہ تجھے مانتی ہے، نالائق ہے، عذاب نازل کر دے، سب کو ڈبا دے، سب کو ختم کر دے، سب مٹا دے. یہ رہنے نہ پائیں کہ رہنے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ رہیں بے فاصل مفاصل اولاد جائیں تو فاصل مفاصل ہو جائیں. دعا تو انہوں نے کر دی، یا بد دعا کہتے جو لفظ استعمال کر دیں، مگر اللہ نے اس پر ایکشن ریئیکشن نہیں کیا. سنیے گا عزیزان میرے بچوں، خصوصی طور سے غور کرنا. اللہ نے کوئی اس پر ریئیکشن کیا، دعا سن کے خاموش ہو گیا. تم نے کیا دعا کی؟ جناب نوح نے کیا دعا کی کہ اللہ عذاب نازل کر دے، سب مٹ جائے، سب ختم ہو جائے، اس میں ادھر کو رہنے کوئی فائدہ نہیں. گزر گئی بات. اب آئیے واپس. مٹی کے برتن بنا کے بیچتے تھے. ایک دن اللہ نے فرشتے کو انسانی صورت کے اندر، انسانی شکل و صورت کے اندر، جب یہ مٹی کے برتن بیچ رہے تھے بازار میں تو پہنچا دیا ان کے پاس. جاؤ جا کے ہماری ڈیوٹی کرو. تو اللہ نے جو اس کو کہا ویسا فرشتہ آیا، آگے پوچھا کہ برتن سب کتنے کے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں پورے سامان لے رہے ہیں. کہا یہ پورے برتن جو ہے تمہارے پاس ہے کتنے کا ہے؟ کوئی بھی طے ہو گیا، 2 دینار جو پیسہ چلتا اس زمانے کے اندر. پورا معاملہ کیا ہو، پورا سودا کر لیا. اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے ان کو ان کا پیسہ دیا. اب ان کا مال ہو گیا. عزیزان یہ تجربہ ہے کہ آپ بازار میں جائیں، منڈی وغیرہ سبزی، جب کوئی سامان پورا خرید دیا جاتا ہے تو جو بیچتا رہتا ہے وہ اپنا سامان سمیٹنے 2-4 منٹ لیتا ہے. اپنا سامان گدا چادر سمیٹ وہ 2-4 منٹ لیتا ہے. جناب نوح اپنا سامان سمیٹ رہے تھے اور یہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے جناب نوح کے سامنے اس نے ایک برتن اٹھایا، ایک عدد، اور زمین مار کے توڑ دیا. دوسرا اٹھایا، توڑ دیا. جناب نوح نے 2-3 جب دیکھا تو ایک مرتبہ چونک گئے. کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ رہے عزیزان، یہ بندوں کو اللہ کتنا دوست کرتا ہے. ایک برتن توڑ دیا، 2 توڑا، 3-4 جب توڑ چکے تو جناب نوح تھوڑا سا بھائی یہ کر کیا رہے ہو، تم کیا ماجرا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا بھائی صاحب آپ سے کیا لینا دینا، آپ کو آپ کے مال کی قیمت مل گئی، میں چاہے گھر لے جاؤں چاہے توڑ کے پھینک دوں، یہ تو میرا ہو گیا نا، اس میں تو کوئی تکلیف تو تم کو نہیں، تم کو کیا پریشانی ہے، تم کو تمہارا پیسہ میں تم جاؤ جو چاہے کرو، لیکن ہمارا مال ہے، ہم چاہے اس کو رکھے اور چاہے توڑے. اس نے کہا بھائی صاحب یہی تک آپ نے بلایا. کہا بھائی صاحب بات ٹھیک ہے. جناب انہوں نے کہا بھائی صاحب بات تو تمہاری صحیح ہے کہ مجھ کو میرے پیسے مل گئے ہیں تو تم اس کے مالک ہو گئے ہو، مگر مجبوری یہ ہے کہ چونکہ میری محنت لگی ہے اس کے اندر، اس لیے تم اس کو میرے سامنے توڑ رہے ہو تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. پہنچی یا نہیں پہنچی بات؟ کہہ رہے میرا معاملہ نہیں، پیسے مل گئے، لیکن چونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، پیسے مل جانے کے باوجود بھی مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ تم میرے سامنے ان کو توڑ رہے ہو. آواز قدرت آئی، موسیٰ تم برتن کے خالق نہیں ہو، تم نے مٹی میری تھی، طاقت میری تھی، عقل میری دی ہوئی تھی، خالی تھوڑا سا تم نے اپنی محنت کا استعمال کر دیا تو تمہیں ٹوٹنے پر اتنا درد ہو رہا ہے. میں نے تو اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ میری
محسوس تو کریں کہ خدا کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا چاہنے والا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ گفتگو آگے بڑھاؤں ہے، میرے پاس میں ٹائم کے ساتھ چل رہا ہوں، میں زیادہ آپ کا وقت عزیز نہیں لوں گا، 3-4 منٹ یا 5-7 منٹ اور جو وقت جو مجھے کہا گیا ہے، لیکن بحث ایک اچھی سے شروع ہوئی تھی، میں چاہتا تھا اس کو مکمل کو دیکھوں، جلدی سے میں ایک سوال ہو گیا۔ بحث کے آخری مرحلے میں چاہتا ہوں بحث ناقص نہ رہ جائے، جس کو آپ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کسی سال بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، بچہ پلنے لگتا ہے، جب بڑا ہوا 1 سال کا 1.5 سال کا ہوا، بچے کو ہم گود میں لیتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے وہ کہتے ہیں پاپا باہر لے چلو، ہم بچے کو لے کے باہر نکلتے ہیں، جس دکان پہ کھڑا ہو جائے گا وہ 1 ٹافی کہے گا تو ہم 2 دلاتے ہیں، وہ 1 کھلونا کہتا ہے ہم 2 دلاتے ہیں، وہ 1 سامان کہتا ہے ہم 4 دلاتے ہیں، بچہ خوش ہو جاتا ہے، میرے ساتھ رہے گا عزیزان محترم، یعنی بچہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کا تجربہ ہے نا، بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں، کھلاتے باہر جاتے ہیں، جتنا اس کو کہتا ہے کرتے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اس بچے سے پوچھئے تمہارے پپا کیسے ہیں، تو کیا کہے گا؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ کہا کیوں اچھے ہیں؟ کہا جو مانگو دیتے ہیں، جب مانگو دیتے ہیں، 1 مانگو 2 دیتے ہیں، 2 مانگو 4 دلا دیتے ہیں، جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں وہ دلا دیتے ہیں۔ میرے پپا تو بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ رہے گا میرے دوستو۔ اگر 1-2 منٹ آگے بات بڑھ جائے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن کو ایک پیغام دے کر کے آج کی بحث میں جاؤں۔ میرے پپا بہت اچھے ہیں، بہت تعریف کرتا نہیں کرتا۔ بچہ اور بڑا ہوا، بچہ اور بڑا ہوا ہمارا، اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ہم نے اس سے کہا بیٹا کل اسکول چلنا، بیٹا کل اسکول چلنا۔ اس نے وہ سوچا کہ وہاں بھی جا کے کھیلنے کو ملے گا، ٹافی ملے گی، بسکٹ ملیں گے، کھلونے ملیں گے۔ خیر وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ جب وہ اسکول پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں پر کتاب ہے، کاپی ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ سنا جاتا ہے، کسی کی پٹائی ہوتی ہے، کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے، کسی کو پنش کیا جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ غلط جگہ پر گئے، آج تو آ گئے ہیں، اب کل سے تو ادھر نہیں آئیں گے۔ ہے نا تجربات اپنے بچپنے بچوں میں اپنے تجربات ہیں۔ پہلے دن اسکول بہت خوشی سے سب جاتے ہیں، ہاں گئے کہاں گئے، لیکن جب وہاں جا کے جو ماحول دیکھا تو ایک مرتبہ وہاں ذہن بھٹک جاتا ہے، یہاں تو غلط جگہ، رانگ نمبر ڈائل ہو گیا، غلط جگہ آ گئے، یہاں پہ آنا ہم کو کہا چل چپ پہ بیٹھے رہتے، چلو آج تو آ گئے، چلو گزر جاتے، کل سے تو ہم ادھر دکھائی۔ دوسرے دن صبح ہوتی ہے، باپ نے کہا بیٹے سے بیٹا اسکول چلو، اس نے کہا پپا نہیں جائیں گے۔ کہا تم کو ٹافی نہیں دیں گے؟ کہا نہ دینا۔ کہا کھلونے توڑ دیں گے؟ کہا توڑ ڈالو۔ کہا کپڑے نہ دیں گے؟ کہا نہ دو۔ کہا جانا تو پڑے گا؟ کہا پپا نہیں جاؤں گا۔ روئے گا، گڑ گڑائے گا، وہ توجہ ہے میرے ساتھ، نہیں جانا چاہتا، نہیں جا رہا ہے، بہت سے آخر میں باپ جو ہے وہ ایک ہی لفظ تو کہتا ہے جو کرتا بھی ہے، کہہ رہے تو نہیں تیرا باپ جائے گا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، وہ پیچھے پیچھے آتا باپ آگے آگے میرے ساتھ ہے نا۔ اب وہ بچے نے دیکھا کہ جانا نہیں چاہ رہا ہے، اسے باپ نے بیگ کو اپنے کندھے پر رکھا، کسائی کی طرح جیسے قصاب خانے میں کسائی بکری لے جاتا ہے ویسے اس کے ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہوا لے کے چلا۔ راستے میں 2-3 جگہ پٹائی بھی ہوئی، وہ رویا گایا، آخرکار اس نے سوچا کہ مار کھانا اسکول میں بھی ہے اور مار کھانا یہاں بھی ہے، اس سے بہتر ہے چلو اسکول ہی چلے چلے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ میں اس مثال کو گم نہ کیا، میں چاہتا ہوں اپنی مثال سے اپنی گفتگو پہنچاؤں۔ میرے ساتھ ہے، بچہ مار کھایا، پورا روتا ہوا راستے میں گیا، تھک ہار کے اسکول سے جب پلٹا تو میں نے بچے سے پوچھا پپا کیسے ہیں؟ اس نے کہا پپا بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اسکول لے جاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کھیلنے نہیں دیتے۔ عزیزان فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ یہ بچہ ناسمجھی میں ایک بات کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک ہمیں ملتا رہا، میری بات مکمل ہو گئی، شاید میری بات پہنچ جائے، جب تک نعمتیں ملتی رہی، بچے نے کہا پپا اچھے ہیں، والد اچھے ہیں، ڈیڈی بہت اچھے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر سختی کی
کی گئی، اسے روکا گیا، اسے ٹوکا گیا تو کہتا ہے پپا اچھے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، اسی انداز سے جب مالک ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ بہت اچھا ہے۔ ہم فٹ پاتھ پہ ٹھیلا چلایا کرتے تھے، لکھپتی بن گئے، ہم نے کہا پروردگار بہت اچھا ہے۔ ہماری دکان کھیتوں کے اندر خشکی آ گئی تھی، دعا کر دی، بارش ہو گئی، ہم نے کہا پروردگار بڑا اچھا ہے۔ باغ میں پھل نہیں لگ رہے تھے، اللہ نے پھلوں کو نازل کر دیا، پھلوں کو درختوں میں دے دیا، ہم نے کہا اللہ بہت اچھا ہے۔ جب بہت کھا چکے اور سال گزر گیا تو اللہ نے کہا لکھپتی بن چکے، کروڑپتی بن چکے، سال بھر کھا چکے، لاؤ خمس ادا کرو۔ آپ بھی خاموش ہو گئے، سلمان بھی پڑھیں۔ پھر ہم نے سوچنا کہ ارے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ قانون اچھا نہیں ہے۔ رات بھر گہری نیند میں سوتے سوتے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، تو ہمارے ذہن نے کہا یہ قانون تو بڑا سخت ہے، یہی تو سونے کا ٹائم ہے۔ میرے ساتھ عزیزان محترم، کار خیر دوسرے انداز میں روزہ رکھنے کی بات آئی، سارے مسائل، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تک ہمارا ذہن بچوں والا رہتا ہے، لفظ بدل، جب تک ہمارا ایمان بچوں کے مزاج کا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اچھا ہے۔ اگر اللہ پابندیاں لگاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اچھا۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی عزیزو، میرے جملے کو آخری کلمات میرے آپ کو انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے۔ لیکن وہ بچہ جو اسکول جانے لگتا ہے، ماں باپ اسے کھیلنے سے روکتے ہیں، غلط سوسائٹی سے روکتے ہیں، پکنک جانے سے روکتے ہیں، پڑھائی پر توجہ دیتے ہیں، اسکول بھیجا کرتے ہیں، ٹیوشن پہنچایا کرتے ہیں۔ جب یہ بچہ ٹیوشن جاتا ہے تو گڑگڑاتا ہے، راضی نہیں ہوتا، منہ بناتا ہے، کھیل سے روکا جاتا ہے تو باپ سے ناراض ہوتا ہے، پکنک سے روکا جاتا ہے ماں سے ناراض ہوتا ہے، نہ جانے کتنے جتن کیا کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے نوجوان اپنے ماں باپ سے راضی نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی وقت گزرتا ہے اور ماں باپ کی پابندیوں پر عمل کرنے کے بعد اچھی تعلیم حاصل کر کے جب یہ بچہ کسی اعلیٰ منزل اور اعلیٰ عہدے پر پہنچتا ہے، اچھی جاب مل جاتی ہے تو پلٹ کے ماں باپ کو دعائیں دیتا ہے، اگر پابندی نہ لگائی ہوتی تو یہاں نہ پہنچتے، اگر روکا نہ ہوتا تو یہاں نہ آتے۔ میرے ساتھ پہنچے نہیں پہنچے؟ اسی انداز سے اللہ اپنی بندوں کو دنیا کے اندر حرام اور ناجائز چیزوں سے روکتا ہے، جگہ جگہ پابندی لگاتا ہے، جگہ جگہ روکتا ہے، یہ ناجائز، وہ حرام، وہ غلط، اس سے دور رہو۔ ہم جھنجھلایا کرتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیوں پابندی لگاتا ہے؟ اللہ ہم کو چاہتا نہیں ہے، کیا نہیں چاہتا؟ آخر کیوں روکا کرتا ہے؟ لیکن جب ہم دین کے قوانین پر عمل کر کے اور پابندیاں انجام دے کر کے، کارے دین انجام دے کر کے، واجبات پر عمل کر کے، برائیوں سے رک کر کے اور مر کے جنت تک پہنچتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، مالک تیرا شکر ہے، اگر کل نہ روکا ہوتا تو جہنم میں جاتا، آج جنت اسی لیے ملی ہے کہ تیرے حکم کی پابندی کی ہے۔ اگر آل محمد کو نہ بھیجتا، انبیاء نہ بھیجتا تو ہم اس مقام تک نہ پہنچتے۔ تو جب تک بچوں والے ذہن ہوتا ہے انسان خدا سے ناراض ہوتا ہے، لیکن جب رزلٹ سامنے آتا ہے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ ذہنوں کو مسلمان کرو، فکروں کو مسلمان کرو، مزاج کو مسلمان کرو، عمل کو مسلمان کرو، سوسائٹی مسلمان کرو، معاشرہ مسلمان کرو، ایک اسلامی ایسا آئیڈیل معاشرہ بنا دو کہ کسی کے اندر گناہ کرنے کی جرات نہ رہ جائے اور دین کی پابندی پر عمل کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلوات حضرات، اس ایک بندے خوش نصیب جو حضرات تشریف لاتے ہیں، ہدیے میں کوئی دم نہیں ہوتا مگر گفٹ ہوتا ہے، اور وہ یاد دلاتا ہے کہ ہم کلاس میں پابندی سے گئے تھے، کوئی
सिनेमा घर का टिकट नहीं कुछ रहता रिकॉर्ड में कि पहली शो हमने देखा था, कोई मस्जिद के अंदर क्लास में आकर के पहले आने वालों का इनाम अपने घर में सजाएगा कि क्लास में हम पहले आए थे। वो लगवाते हर एक को अपना अपना सिस्टम पे नतीजा निकलेगा। नारे सलवार। जनाबे लाखानी कुमैर साहब एक सलवार से सलवार फरमाते हैं। हजरात मैं हाजिर हूँ, जिनसे आपको किसी किस्म का क्वेश्चन सवाल, मैं 5-10 मिनट बैठा हूँ इत्मीनान से। हाँ इंशाअल्लाह कल भी दर्स आज है, इंशाअल्लाह तशरीफ लाइएगा, कल भी दर्स है।